نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام واب صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ میرا نام راجہ محمد خان ہے، میں سرے سے بول رہا ہوں. اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو، سنا کہ آپ عمرے میں جا رہے ہیں. جی 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 بالکل. چلو خدا خیریت سے لے کر جائے، خیریت سے لے کر واپس آئے. آمین آمین. یہ ہماری دعا ہے. جی جی. اچھا مفتی صاحب، میں نے ایک دو سوال آپ سے پوچھنے ہیں، اگر کچھ ہماری مدد کر دیں تو مہربانی ہوگی، بتا دینا ٹیلی فون پہ. جی جی. میرا نواسا ہے 25 سال کا اور وہ ڈاکٹر ہے. ہوں. اس کا باپ جو ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، وہ تقریباً 1.5-2 سال سے ناراض ہیں. جی ہوں. اور باپ ان کا وہ ایسا آدمی ہے، مطلب پڑھا لکھا ہوا ہے، مطلب پاکستان کا، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب ہے ایک بیٹا ڈاکٹر بنا اور جو ڈاکٹر بنا اس نے آج دن تک اس کو مبارک بھی نہیں دی بھائی آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں. تو دوسرا بیٹا وہ سول انجینئر ہے، اس کو بھی اس نے کبھی مطلب بات ہی نہیں کر رہا بیٹوں سے. مطلب اچھا یہ چلیں آپ پہلے بات کر لیں، پہلے آپ کر لیں. جی ٹھیک ہے. جی چلو ٹھیک ہے، اگر موقع ملے تو آپ بتا دیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ صرف مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے سوال، یہ تو شرعی سوال تو نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے، کیوں ایسا ہے بچوں. وہی ہم بھی سوچ رہے ہیں. مطلب میں نے بھی اس سے بات کی، بھائی بات بتائیں، مسئلہ کیا ہے، مجھے یہ تو بتائیں نا. ہاں مسئلہ کیا ہے؟ بیٹوں سے بات نہیں کر رہا، مسئلہ کیا ہے، تم ناراض کیوں ہو؟ میں اس سے بار بار پوچھتا ہوں لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا. آپ کو کچھ نہیں بتاتا؟ مجھے کچھ نہیں بتاتا. اور اپنی بیوی کو یعنی بچوں کی ماں کو بھی نہیں بتاتا؟ نہیں، کسی کو نہیں بتا رہا. مطلب سب کے ساتھ وہ مطلب ٹیکسی کا کام کرتا ہے، ناراض ہے، آتے جاتے وقت 2-4 دن ٹھیک رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے مطلب آدمی کا. نہیں تو یہ تو کسی کو تو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ یا تو پھر کوئی نفسیاتی پرابلم ہوگی. یہ بھی آپ نے صحیح بولا، نفسیاتی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. میرے بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ان کا نواسا ہے 25 سال کا، ڈاکٹر ہے، اس طرح ایک بیٹا ہے ان کا، ایک دوسرا نواسا ہے وہ انجینئر ہے، لیکن ان کا والد اپنے بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتا. اچھا میں گزارش یہ کروں کہ ہمارے یہ جو معاشرہ ہے نا، ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر یہ جو گاؤں دیہاتوں کا معاشرہ ہوتا ہے، اور اس میں عمومی طور پہ دیکھا ہے اور عام طور پہ اب تو شہروں میں بھی یہی ہے، تو مجھے نہیں بات سمجھ میں آتی کہ ایک باپ کو اپنی جوان اولاد سے کیسے ضد ہو سکتی ہے اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے سے بیزار رہنا شروع کر دیتے ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جوان اولاد اپنے والد سے بیزار ہے اور باپ اپنی اولاد سے بیزار ہے. باپ چاہتا ہے کہ بھائی جو زندگی میں چاہتا ہوں وہ زندگی یہ گزاریں اور جیسے میں چاہتا ہوں، یعنی ریبوٹ بن جائیں. میں کہوں اٹھ جاؤ تو یہ اٹھ جائیں، میں کہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں، نہ ان کی کوئی سوچ ہو، نہ کوئی ان کا ذہن ہو، نہ ان کی کوئی خواہش ہو. تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ نے جس طرح سے زندگی گزاری، آپ کی زندگی گزاری جس ماحول میں گزاری، جن حالات میں گزاری، تو وہ ماحول اور وہ حالات تو آپ کے بچوں کو نہیں ملے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے بھی ویسی زندگی گزاریں. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے جو بزرگ ہیں نا، وہ اپنے ماضی سے نہیں نکل سکتے. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم نے تو یہ حالت دیکھی، ہم نے تو یہ غربت دیکھی، ہم نے تو یہ دیکھا، ہم نے تو یہ کیا، ہم تو اتنی محنت کرتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے. ہر وقت بس وہ بچوں کو یہی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور بچے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ بھئی ابا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے. آپ کے بچے پیدا یہاں ہوئے، ان کو نہیں پتہ بھوک کیا ہوتی ہے، ان کو نہیں پتہ چٹائی کیا ہوتی ہے، ان کو نہیں پتہ کہ بھئی پیدل چل کے اسکول جانا کیا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ سوٹے ڈنڈے کیا ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ بھئی سردی گرمی جو وہاں کے حالات ہیں، غربت کیا ہوتی ہے. ان کو تو یہ سب چیزیں نہیں پتہ. وہ تو اس ماحول کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور جب وہ اس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ اپنے جو آپ کا ماضی ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ بس ہر وقت بچوں کے اوپر اسی طرح سے سوچیں اور وہی کہیں کہ جی یہ اس طرح کرو. پھر دوسرا ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی جو تربیت ہوئی، آپ کی جہاں پہ ایجوکیشن ہوئی ہے، جہاں پہ آپ بڑے ہوئے ہیں، آپ کے اور اس کے اور بچوں کی جو جہاں تربیت ہوئی، جہاں وہ بڑے ہوئے ہیں جس ماحول میں، تو اس کے اندر بہت بڑا ایک گیپ ہے. اس کو آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں. تو اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جب بھی بیٹھیں تو لیکچر بازی نہ کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو ہم بچوں کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم دنیا میں آئے اسی لیے ہیں کہ ہم نے صرف لیکچر دینا ہے، ہر وقت نصیحت کرنی ہے، ہر وقت غصہ کرنا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد اپنے والدین سے، خاص طور پہ والد سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اور پھر وہ والد کے ساتھ بیٹھتی نہیں، والد کے ساتھ وقت نہیں گزارتی. ان کو پتہ ہے کہ یار اب والد صاحب آ گئے، اب یہ لیکچر دیں گے، یہ کہانی شروع کریں گے، پچھلی پتہ نہیں کہاں کی کہانی شروع کریں گے. تو لہذا اور ضروری نہیں ہے کہ جو زندگی جس طریقے سے زندگی میں آپ نے اسٹرگل کیا، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ قصوروار تو یہ نہیں ہے نا کہ بھئی آپ نے اسٹرگل کیا تو اس میں قصور ان کا تھوڑی ہے. اب آپ جو ہے وہ اپنی ساری محرومیاں، اپنی ساری مجبوریاں، اپنی ساری جو وہ آپ نے جو خواہشات پوری نہیں کی، اس کا ذمہ دار آپ اپنی اولاد کو نہ سمجھیں اور ہر وقت ان کو تانے نہ دیں. اس کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے. تو گزارش یہ ہے، میں آپ سے بہت ہی محبت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس ماحول کو سمجھیں، یہاں کے انوائرمنٹ کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بچوں کے ساتھ گپ شپ ماریں اور ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر، ان کے جو پسندیدہ ٹاپک ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر. اور ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ نصیحتیں کریں یا لیکچر بازی کریں، اس سے بچے بیزار ہوتے ہیں. تو یہ چیز آپ حضرات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں نا، بچہ اگر آپ کا ڈاکٹر بن گیا ہے، سول انجینئر بن گیا اور وہ شریف ہے، اور آپ اس کو ذہنی اذیت دیتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ ٹارچر کر رہے ہیں، اور آپ کیوں؟ اگر بچہ آپ سے بہت آگے نکل گیا، اگر بچہ بہت پڑھا لکھا ہو گیا ہے، بہت سمجھدار ہو گیا، اگر آپ سے زیادہ پیسے کمانا شروع ہو گیا ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، آپ کو تو اس کی کامیابی پہ خوش ہونا چاہیے. لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ صورتحال الٹی بھی ہو جاتی ہے. باپ جو ہے وہ بچوں کو تانے مارنا شروع کر دیتا ہے کہ تو بڑا عقل مند ہو گیا ہے، تو بڑا سمجھدار ہو گیا ہے، تو بڑا پیسے کماتا ہے، تو بڑا ڈاکٹر ہے. تو اس طرح کی سچویشن جو ہوتی ہے وہ پھر بچوں کے اندر بغاوت کو پیدا کرتی ہے. تو لہذا ایسے نہ کریں، عقل مندی کا ثبوت دیں. جوان بچوں کی شادی کر دینی چاہیے اور ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ تھوڑی ملاقات کریں، اچھی ملاقات کریں، کھانا کھائیں، دعوت کریں اور ان کے لیے گفٹ خریدیں اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے بیٹھیں. بس تھوڑی ملاقات کریں، زیادہ اچھی بات ہے. اور اس طرح کی صورتحال پیدا نہ کریں، ورنہ بچے باغی ہو جائیں گے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ آپ سے بہت دور چلے جائیں گے. پھر آپ سے ملیں گے بھی نہیں، آپ کو فون بھی نہیں کریں گے، پھر آپ روئیں گے. تو آپ اپنے رویے کو بھی بدلیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. ٹھیک ہے جی.